وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود۔ شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم سائمہ علی۔ وجود زن کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایسے اس سے پہلے سے جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کی تمام دعائیں اور ان کے تمام جو اس وقت تک جتنی بھی شریعت تھی وہ سب ان کو سونپ دی گئی، لیکن پیچھے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں ریوائز کرتے رہنا چاہیے کہ کب کیسے کس نبی کو کیا ملا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بات کرنے کے لیے جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے جو تاریخ میں پڑھا اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لکنت کا شکار تھے، یعنی اسٹیمرنگ کا، اور اس سے پہلے جب وہ گفتگو کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے یا انہوں نے جانا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے پاس، تو ایک بہترین گفتگو وہ کر سکیں اس سے پہلے انہوں نے یہ دعا پڑھی، جس کا مطلب جس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ یہ دعا آج بھی ہم جیسے بہت سارے لوگ، میں اپنا بھی ذکر اس لیے کروں گی کہ ہم نے بھی بولنا ہوتا ہے، گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس کو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، ورد میں بھی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو لکنت کا شکار ہیں۔ آج میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی۔ یہ ایک خاتون کی سٹوری ہے جو اس وقت اسکول ٹیچر ہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ایسی بہت سارے انسان موجود ہیں جو اسٹیمرنگ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ لکنت کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اپنی بات سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے۔ ہینا ریڈ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اس وقت تقریباً 30+ کی ہیں اور لندن سے تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ایک علاقہ ہے بورن ماؤتھ جہاں پہ وہ ایک اسکول ٹیچر ہیں۔ اور ہینا ریڈ کی بھی سٹوری ایسی ہے جیسی عموماً اسٹیمررز کی ہوتی ہے کہ جب وہ بچپن میں کوئی بات کرنا چاہتی تھیں تو اٹک جاتی تھیں اور بات نہیں کر پاتی تھیں۔ پھر کتابیں پڑھنے کا شوق تھا تو لائبریری میں بیٹھی رہتی تھیں اور کتابیں پڑھتی تھیں۔ اسی دوران انہیں ایک ایسی کتاب مل گئی جس سے انہیں پتہ چلا کہ کسی اور انسان کو بھی ان جیسے ہی ان سب چیلنجز کا اس میں سے گزرنا پڑ رہا تھا جب وہ بات کرتے تھے یا تقریر کرتے تھے، اور ان کی کہانی پڑھتے پڑھتے ان کے ہینا کے اندر بھی یہ موٹیویشن آ جاتی ہے کہ میں نے بھی خود کو بدلنا ہے اور ایک دن دنیا کے سامنے ایک اچھی گفتگو کرنے والی انسان بن کے ابھرنا ہے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے وہ سپورٹ گروپ ڈھونڈنے شروع کر دیے جن کا حصہ بن کے انہوں نے اپنی گفتگو کو بہتر کیا، ٹیکنیکس سیکھنا شروع کر دیں، اور ان ٹیکنیکس میں کسی حد تک ان کی آگے بولنے کی سپیڈ میں یا ان کے بولنے کے طریقے میں کچھ فرق ہونے لگا، اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پذیرائی دی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نارمل طریقے سے بات کر رہی ہوتی اور میں اس چیلنج کا شکار نہ ہوتی تو شاید مجھے اتنی پذیرائی بھی نہیں ملتی۔ مطلب اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے چیلنج کو انہوں نے اتنی خوش دلی سے قبول کر لیا ہے خود، اور یہ سب سے پہلی بات ہے کہ خود سے قبول کر لینا، ایکسیپٹنس، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے سامنے اظہار کرنا کہ ہاں یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس سے ہم دو چار ہیں ایسے لوگ جو لکنت کا شکار ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ خوف کم ہونے لگ جاتا ہے جس خوف کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں۔ نا اب اسکول ٹیچر ہیں اور پوری دنیا میں باقی کے لوگوں کی زندگیوں کو ایسے اپنے جیسے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہی ہیں جو ان کی طرح کسی بھی وقت میں گفتگو نہ کر سکنے کے چیلنج سے کا شکار تھے۔ میں نے ہینا کی سٹوری اس لیے لی کہ وہ ایک خاتون ہے، اس جیسے اور بھی بہت مرد بھی ہیں، بہت سارے ٹرینرز، بہت سارے ٹیکنیک سکھانے والے لوگ اور بہت سارے سپورٹ گروپ آپ کبھی سرچ کریں تو ملیں گے، لیکن کسی خاتون کی سٹوری لینے کا مقصد یہ ہے کہ خاتون کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، گھر میں کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا، یا پھر یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں تو چلو خاموش طبیعت ہے اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہی، اور کسی کو یہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہ بچی یا وہ بچہ
اسپیشلی خاص طور پہ بچی کسی ایسے چیلنج کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے کم بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جب وہ بات کریں گے، اٹکیں گے تو کوئی ان کی بات صحیح طرح سے سنے گا نہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے فری سیشنز ہوتے ہیں، اور یہ سیشنز کے لیے اسپیشل کوچ ہیں جو یہاں پر ان کو اس کی تربیت دیتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے کسی چیلنج کا شکار ہیں تو کس طرح اپنے لکنت کے ساتھ بھی وہ ایک کانفیڈنٹ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے انسٹیٹیوشن کی ایک بہت ہی ہونہار طالبہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے اس چیلنج کو اوورکم کیا، نہ صرف اوورکم کیا بلکہ اب یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیہا شاہد، ایم فل سائیکالوجی سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ویلکم ٹو ہیئر نیہا۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے لیے بھی کہ آپ نے کوئی 1.5 سال کے بعد اس چیز کو سوچا ہے کہ بالکل اب میں آن اسکرین آ کر بات کر سکتی ہوں۔ تھینک یو۔ چلے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچپن سے بات شروع کرتے ہیں، کہانی جہاں سے شروع ہو وہیں سے شروع کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو ملتان کی پیدائش ہے آپ کی، جی، اسکولنگ بھی سب یہیں جی۔ ملتان کی ہے۔ جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ کو کب یہ احساس ہوا تھا کہ آپ اسٹیمرنگ کا شکار ہیں؟ ایکچولی جب میں اسکول میں تھی تب مجھے یہ فرسٹ ٹائم فیل ہوا کہ میں اسٹیمرر ہوں۔ وہاں پر مجھے جب اسٹیج پر پرفارم کرنا تھا تو مجھے بہت مشکل ہوئی بولنے میں۔ اس سے پہلے گھر میں بھی ہوتی تھی؟ گھر میں اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی، اوکے، اسکول لائف سے اسٹارٹ ہوئی۔ اسکول لائف سے وہاں پر مجھے فیل ہوا کہ مجھے اسٹیمرنگ ہے۔ اصل میں شاید یہ کوئی فیئر تھا، سائیکلوجیکل فیئر تھا۔ وہاں پر پروفیسرز اسٹرکٹ تھے تو ان کا فیئر تھا، تو اس وجہ سے اسٹیمرنگ مجھے اسٹارٹ ہوئی۔ اوکے، تو شرارتی بچی تھیں آپ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ مجھے اسٹیمرنگ تھی تو میں مطلب ہمیشہ چھپ کے؟ الگ الگ رہنا اور اوکے۔ خاموش رہنا۔ اور فرینڈس تھے اسکول لائف میں تو نہیں تھے فرینڈس۔ اوکے، تو کھیلتی بھی نہیں تھیں آپ بالکل نہیں، بریک میں یا ایسے؟ میں اکیلے ہوتی تھی اور ہائڈ مطلب اپنے آپ کو مجھے ہوتا تھا مطلب کہ میں کہیں سائڈ میں رہوں اور اس طرح سے کوئی میں مجھ سے رہتی۔ بات نہ کرے؟ جی۔ اوکے، تو اس وقت تو خیر چھوٹی تھی تو اس چیز کو کسی سے آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا ہوگا۔ گھر میں کسی کو کب پتہ چلا، یا پیرنٹس کو یا کسی اور فیملی ممبر کو؟ گھر میں بھی جب ایک دفعہ ایسی سچویشن ہوئی جب میرے فیملی ممبرس تھے اور جو مطلب سینئر جیسے ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں، ان کے سامنے جب مجھے بات کرنی تھی تو وہاں پہ میں اسٹک ہونا شروع ہو گئی ورڈز میں۔ تب میرے جو فادر ہیں ان کو یہ چیز کا احساس ہوا کہ میں اسٹک ہو رہی ہوں ورڈز پہ، اور تب انہوں نے اس بارے میں سوچا کہ مجھے اسٹیمرنگ ہے یا یہ مجھے ہو رہا ہے، ایشو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کیا ایج ہوگی آپ کی تب؟ 13 to 14 آئی گیس۔ اوکے، مطلب ابھی اسکول جا رہی تھیں آپ۔ جی۔ تو اسکول میں کیسا ہوتا تھا؟ ٹیچرز کا کوآپریشن یا اس طرح سے کبھی ہوتا تھا کہ وہ آپ کو، ہماری سوسائٹی کیونکہ اتنی اس معاملے میں اویئر نہیں ہے، اویئرنیس نہیں، اس لیے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کوآپریٹیو نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کوئی بالکل ایسے ہی ہیں، لیکن جب ہم اویئرنیس دیتے ہیں تو لوگ کوآپریٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اسکول میں ٹیچرز کو کسی نے بات کی فیملی میں سے آ کے کہ اس کی تھوڑی کیئر کریں؟ جیسے ہوتا ہے نا کچھ بچوں کے لیے پیرنٹس آ کے کہہ دیتے ہیں کہ بھی تھوڑی سی کیئر کریں، یا نہیں، اسکول میں تو اویئرنیس نہیں تھی اس بارے میں اتنی کہ اسٹیمرنگ بھی کوئی چیز ہے اور جو یہاں پہ جو ہم لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے گھر میں یہ بات بتائی کہ مجھے اسٹیمرنگ بھی ہے اور مجھے اس طرح اسکول میں ان سب چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اور پھر میں نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اسکول میں آ کے اس بارے میں بات نہ کریں۔ وہ مطلب خود کہ منع کر دیا؟ جی، وہ صرف اس لیے کہ میں وہاں پہ مطلب کہ سب کو یہ نہ ہو جائے علم کہ مجھے اسٹیمرنگ ہے، چھپ کے رہنا چاہتی تھی میں۔ اوکے، ہاں، یہ کیونکہ یہ تو پھر بعد میں ایک اویئرنیس ہوتی ہے نا کہ اس کو چھپانا نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بتانا ہے تاکہ لوگ آپ کی بات آرام سے سنیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی وجہ سے اپنی اسٹڈی کو کبھی بھی ایسا فیل ہوا کہ اس کی وجہ سے میری اسٹڈی مشکل ہو رہی ہے؟ کیونکہ دوست بھی نہیں بنانے، ٹیچر سے بھی بات نہیں کرنی، تو ڈانٹ پڑتی تھی کلاس میں سبق نہیں سنایا؟ یس، ہوا ایسے بھی بہت دفعہ ہوا۔ جب بھی مجھے کلاس میں کچھ بولنا ہوتا تھا یا کچھ
سنانا ہوتا تھا تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ میں بس مطلب بہت مجھے شیورنگ ہو رہی ہوتی تھی اور میں اس وقت ہوتا تھا کہ میں کلاس سے بھاگ جاؤں، میں مطلب بات نہ کروں، اس طرح بھی ہوتا تھا. لیکن کالج لائف میں یہ اور زیادہ سیویئر ہو گئی کہ وہاں پر اتنا ہو گیا کہ میں نے کالج اسکپ کرنا اسٹارٹ کر دیا صرف اس لیے کہ مجھے وہاں پہ بولنا ہے. اور تو پھر میں نے وہاں پہ اسکپ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ مجھے نہیں ہوگا میرے سے. اور تب مجھے یہ تھاٹ بھی آیا کہ شاید اب اس کے آگے جو فردر اسٹڈیز ہیں وہ نہیں ہوں گی میرے سے. تو اس وقت مجھے یہ تھاٹ آیا تھا. تو اسکپ کرنے کی وجہ سے کبھی گھر سے نہیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھی آپ کالج کیوں نہیں جاتے ہو؟ ان کو یہ بات کا کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ مجھے اس وجہ سے میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھ رہی ہوں گھر میں، اور وہ مجھے فورس نہیں کرتے تھے کہ مطلب ان کو ان کی سائڈ سے یہ ان کی ہیلپ تھی میرے لیے کہ وہ مجھے مطلب فورس نہیں کر رہے کہ میں جاؤں اور اپنے آپ کو اس طرح سے وہ کروں، بات کروں اور بولوں. تو اس طرح سے. اچھا، گھر میں کسی فیملی ممبر کو اور کو بھی ہے؟ نہیں، گھر میں کسی کو بھی نہیں. اوکے. تو بہن بھائی کیسے، کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ ہم لوگ 4 ہیں. اچھا، الحمد للہ. تو آپ سب سے بڑے ہو؟ مڈل چائلڈ. اوکے. بھائی ہیں بڑے، اس کے بعد پھر میں. صحیح. تو وہ سپورٹیو تھے؟ اس وقت تو ان کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی، وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ کیوں نہیں بولا جا رہا، بولو، اور اس طرح سے مجھے فورس کرتے تھے. شاید ان کو یہ تھا کہ شاید وہ مجھے فورس کریں گے تو پھر میں بول لوں گی. صحیح. ناظرین، نیہا شاہد کی بولنے کی کہانی ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وجود زن Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. ویلکم بیک. آئی ایس پی ملتان آفیشیل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے بے تحاشا ایسے پلیٹ فارم جن کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، اور ضرور بنیے. آئی ایس پی اسٹوڈیو کی ٹیم آپ کو ویلکم کہے گی، اور آپ اپنے اسکرین ٹیسٹ ضرور آ کر دیں آپ کون سے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیہا شاہد، جن سے ہم اسٹیمرنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا، تو نیہا کب یہ پتہ چلا؟ اب تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، اور اب تو آپ کی اسپیچز ہم بھی سنتے ہیں، اسٹیج پہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ کب آیا؟ کالج لائف کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ مجھے یہ فیل ہو گیا تھا کہ اب فردر اسٹڈیز مجھ سے نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی میں نے اس کو مطلب کیا، اپنی اسٹڈیز کو میں نے چھوڑا نہیں. لیکن جب میں آئی ایس پی میں آئی اور آپ کے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم یہ چیز میں نے ایکسپلور کی کہ مجھے اسٹیمرنگ کا کہیں نہ کہیں کیور ہے، جو کہ میں نہیں جانتی تھی پہلے کہ یہ کیوریبل ہے. آپ نے مجھے پھر اس چیز کے بارے میں بتایا کہ یہ کیور ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد سر ثاقب نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور مجھے اس کو کیور کرنا سکھایا، اور آپ نے مجھے اتنی ساری چانسز دیے کہ میں جا کر اس کو فیس کروں، اپنی اسٹیمرنگ کو، اور اسٹیجز پر جاؤں، پرفارم کروں. اس کے بعد سے مجھے یہ لگا کہ نہیں، میں جو اس وقت تھی، جو میرا ورژن تھا وہ چینج ہو سکتا ہے. میں اپنا ایک اچھا جو میرا ورژن ہے وہ میں بنا سکتی ہوں. اور اب تو ایسا ہے کہ اسٹیمرنگ ہی میری اسٹرینتھ ہے، اسی کی وجہ سے میں ہر چیز میں انوالو ہوتی ہوں اور خود ہی اپنے فیئرس کو فیس کرتی ہوں. تو آئی ایس پی میں آنے کے بعد یہ چیز چینج ہوئی میرے ساتھ. اس سے آپ کے ارد گرد جہاں پہ اور بچے یا ایسے لوگ تھے جن کو اسٹیمرنگ تھی، وہاں تک بھی آپ کی بات پہنچی کہ آپ نے کہا کہ یہ
ٹھیک ہوا جائے, مطلب کمپلیٹلی نہیں بٹ سم ہاؤ اس فیئر سے نکل کے بات کی جا سکتی ہے. یس تو آپ اس کو بتاتی ہیں لوگوں کو؟ یس, یہاں پر بھی اتنے ساری ایسی گرلز ابھی بھی ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس کو ہائڈ ہی مطلب کرنا ہے اور یہی اس کا حل ہے. لیکن میں ان سب کو بتاتی ہوں کہ مطلب اب میں چاہتی ہوں کہ میرے سے لوگ اویئر ہوں اور اویئرنیس اسپریڈ ہو کہ یہ کیوریبل ہے, اور اس طرح کی جو ہمیں نہیں بننا پرسنالٹی کہ ہم اپنے آپ کو ہائڈ کریں یا ہولڈ بیک کریں. تو اس طرح میری ہے کہ میں ہر کسی کو دوں اویئرنیس دوں اس بارے میں. صحیح. تو اب خیر ہم نے تو دیکھا ماشاء اللہ اس کے بعد آپ نے کوئی گیم نہیں چھوڑی, ہر گیم میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, جو آپ نے بتایا کہ اور کہ اس سے پہلے آپ نہیں پارٹیسپیشن کرتی تھیں. ایسی گیمز ہوں, اسپیچ ہو, اسٹیج ایکٹیویٹی ہو, ہوسٹنگ ہو, ماشاء اللہ نیہا نے اس کے بعد جو بھی پلیٹ فارم آئی ایس پی میں اس کو لگا کہ وہ اس پہ کچھ کر سکتی ہے اس نے وہ کیا, اور ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی کے طور پر سامنے آئی. اور کئی بار تو پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہوتا ہے اور نیہا بالکل بھی نہیں شرماتی ہیں اور بالکل نہیں گھبراتی اور بہت کانفیڈنٹلی بات کرتی ہیں. نیہا, یہ جو چینج ہے اس کو آپ کے گھر میں کیسے فیل ہوا, آپ کے گھر والوں کو؟ یا دوسرے لفظ مجھے کہنا چاہیے کہ سیلیبریٹ کیسے کرتی ہے اسے؟ گھر میں ایسا ہے کہ میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی اپنے فادر کے ساتھ. مجھے کچھ بھی شیئر کرنا ہے تو میں نہیں کرتی تھی, اور میرا اس وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو ہمیشہ میں ہی گھر میں بول رہی ہوتی ہوں اور سب لوگ خاموش بیٹھے مجھے ہی سن رہے ہوتے ہیں. اور میری فادر کے ساتھ جو میرا بانڈ ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے, کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوتی ہوں, ہمارے اوپینینس شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چینج تھا گھر میں ہمارے. ماشاء اللہ. تو آپ ظاہر ہے اپنے ہائی اسٹڈی کی طرف جا رہی ہیں ماشاء اللہ, اور آپ کے بہت اچھے بڑے بڑے خواب ہیں جو انشاءاللہ پورے ہوں گے. اس وقت آپ کے جب یہ چینج آیا کہ آپ نے ہائی اسٹڈی کی طرف بھی جانا ہے, تو گھر میں سب سے زیادہ سپورٹیو کون ہے آپ کے لیے؟ گھر میں میری فیملی, میرے پیرنٹس, میرے فادر, اور اب الحمدللہ جو میرے فیانسے ہیں وہ بھی وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس بارے میں. اور سم ٹائمس جب مجھے پہلے اسٹیمرنگ ہوتی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ میں مطلب کیوٹ لگ رہی ہوں ان کو اسٹیمرنگ کرتے ہوئے, یہ بھی ہوتا تھا. تو لیکن میں ان کو بولتی تھی کہ نہیں, یہ کیوٹنیس نہیں ہے, یہ اسٹیمرنگ ہے, تو مجھے اس کو اوور کم کرنا ہے. لیکن وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ان کی وجہ سے اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ میرے لیے ہیون ہے الحمدللہ. اور اسٹارٹنگ میں یہ فیل ہوتا تھا مجھے کہ مطلب اگر کوئی اسٹیمرر ہے تو میل ہے یا فیمیل ہے, پارٹنر اس کو اس طرح نہیں ملے گا کہ اس کو سپورٹ کرے, مطلب انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی ہے. جی, اور اس کو سپورٹ بھی کرے. لیکن الحمدللہ میں اس معاملے میں بہت بلیسڈ ہوں کہ مجھے اس طرح کے مجھے وہ ملے ہیں فیانسے میرے جو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے متعلق, کوئی بھی ایسی بات جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ایک تمام بچیوں کو, اسپیشلی بچیوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے؟ یہ میں یہی کہوں گی اسپیشلی اسٹیمررز کے لیے کہ جیسے اسٹیمررز ہیں وہ ابھی تک ہولڈ بیک کر رہے ہیں, وہ چھپ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور جو وہ اندر سے ہیں وہ باہر شو نہیں کر پا رہے, اور اپنے آپ کو ہر چیز سے دور رکھ رہے ہیں. اگر جو چیز وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی لائف گزاریں کہ بعد میں جب آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا تھا اپنے پاسٹ میں, آپ ایک ایج میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں, اور اپنے ہر فیئر کو فیس کیا ہے, آپ نے ہر چیز کو اسٹرانگلی فیس کیا ہے. تو میرے خیال سے اب مزید چھپ کے نہیں رہنا چاہیے اسٹیمررز کو, ان کو سامنے آنا چاہیے, کیونکہ اس کا کیور ہے اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو خود اگر ہم خود اس کو کیور چاہ رہے ہیں ہم کرنا, تو ان کو ابھی بھی ہولڈ بیک نہیں کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ نیہا, مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بولیں اور میں سنوں, کیونکہ مجھے واقعی وہ پہلا دن یاد ہے جب آپ اپنا نام بھی نہیں مجھے بتا رہی تھی, اور آج آپ ماشاء اللہ اتنا بولے. میں تب بھی کہتی تھی کہ جس دن آپ بولیں گی تو آپ کو لگے گا
پوری کلاس نے کہنا ہے کہ آپ اس کو چپ بھی کرائیں, اتنا اس کو بولنا سکھا دیا اس کو. اور باقی آپ کی کلاس نے آ کے ایک دفعہ مجھے یہ ایسے میرے ساتھ بھی ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میم نے ایک دفعہ کہا تھا اور انہوں نے ٹھیک کہا تھا بالکل کہ ایسا ایک دن آئے گا, اور کہ جب یہ بولے گی اور آپ سب کہو گے اب اس کو چپ کرائیں. بٹ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے اس چیز کو خود اتنی بہادری سے اور اتنی محنت سے اس کو کنٹینیو رکھا. میں چاہوں گی کہ آپ اس کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ میسج بھی دیں, اور یہ بھی دوبارہ سے, ویسے تو میں بار بار بتاتی رہتی ہوں کہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں اس کے فری سیشنز ہوتے ہیں. آپ اس سپورٹ گروپ کا حصہ بنیں جس میں آپ کو کوچ فری سکھاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اور بہت سارے لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس نہیں پہنچی ہوئی. بٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں خود, تو ضرور نیہا کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ کیا کہہ رہی ہیں. میرا اسٹیمررز کے لیے ہی میسج ہے کہ اپنی اسٹیمرنگ کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں, اور آپ بہت اسٹرانگ ہیں. آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, لیکن اگر آپ جان جائیں کہ آپ اتنا اچھا بول سکتے ہیں, اپنی اسٹیمرنگ کو کیور بھی ہو سکتا ہے, تو آپ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ مزید ہولڈ بیک نہ کریں اور اس کو کیور کریں. اور تھینک یو. تھینک یو سو مچ نیہا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہے. اور باقی بہت سارے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ آن کیمرہ آئیں اور آپ نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں اور ترقی دے, اور ہمیشہ پوری دنیا میں اس چیز کے بارے میں آپ اویئرنیس پھیلاتے رہیں. ناظرین, میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ یہ مکمل کیور نہیں ہے اسٹیمرنگ کا, بٹ کچھ ایسی ٹیکنیکس ضرور ہیں جس کے ذریعے جو افراد, جو انسان پوری طرح بات نہیں کر سکتے یا اپنی پوری بات بیان نہیں کر سکتے, وہ اس کو کسی حد تک اوور کم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کی اپنی ثابت قدمی بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ مستقل ان چیزوں کو اپنائے رکھنا بہت ضروری ہے جو آپ کے کوچ آپ کو سکھائیں. انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی اوپن ہے. آپ جب چاہیں یہاں پر آ کے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں, اور ایون آپ آئی ایس پی اسٹوڈیو کا جو ہمارا آئی ایس پی ملتان آفیشیل کا پیج ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, یا پھر آپ چاہیں تو ہمارے انسٹیٹیوشن میں آ کر بھی خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, ریسیپشن پر آ کر کرا سکتے ہیں. میرے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہے تو مجھ سے بھی کر سکتے ہیں رابطہ, اور کوشش کریں گے ہم کہ جہاں تک ہماری طرف سے یہ ایک مدد ہو سکے کہ ہم جن لوگوں کی آواز نہیں سن پاتے, ہم ان لوگوں کی آواز بن سکیں اور ان کی آواز سن سکیں, وہ خود بولیں اور اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں. لیکن اس کے لیے ثابت قدمی شرط ہے. یہ نہیں کہ 2 دن کیا اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ کو پوری زندگی ان ٹیکنیکس اور ان سپورٹ گروپس کے ساتھ رہنا ہوگا. وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کے سیشنز اٹینڈ کرنے ہوں گے, اور اپنے آپ کو اس پریکٹس میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میں نے نیہا سے سیکھا کہ مستقل مزاجی سے بندہ اپنی پرسنالٹی کو پہلے سے بہتر ورژن میں لا سکتا ہے. آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ پہلے سے بیٹر ورژن بننے کے لیے ہمت دیتا رہے, اور آپ پوری ثابت قدمی سے اس پر قائم رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سائمہ علی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد. وجود زن